السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ غرور عشق کا بکمل کا ایپیسوڈ 5۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، اب ایسا کرو سب باتیں چھوڑو، سوچنا بھی چھوڑو۔ میں ذرا اپنے کام سے جا رہا ہوں، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلو بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے زبردستی اسے لٹایا، اس کے اوپر کمبل اڑایا اور چلے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد واپسی گھر آئے تو پہلے ادھر ہی آ گئے۔ وہ ٹانگوں میں سر دیے اس طرح پھر رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور ان کا دل اس کے لیے درد سے بھر گیا۔ میں نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا، تم سوئی نہیں، اور بے حد نرمی سے بولے اور اس سے سر اٹھایا۔ سوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ تو اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ تو اس نے ابشار آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت عذاب کا شکار ہے۔ کہو نا، تم مجھ سے ہر بات کر سکتی ہو۔ نہیں کر سکتی نا، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اب میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے، میں کیسے بتاؤں آپ کو، کیسے بات کروں اس سلسلے میں؟ پچھلے 2 ماہ سے میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکی، تو آپ سے کیسے کروں؟ یوں تو بھی یہ بات کرتے ہوئے میری زبان نے کھلتی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں مجھے؟ اپنی بات ختم کر کے اس کی آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکی۔ جہازیب کو خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے اپنی کہانی انہیں سنائی تھی اور وہ پھر بھی اس کی کیفیت اور جذبات نہیں سمجھ سکتے، اس کی خدشات کے بارے میں نہیں جان سکتے، اور وہ کمزور سی لڑکی سب کچھ اپنے دل پر جھلنے جا رہی تھی، اور ایک دم سے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ ناراض ہو گئے؟ اس کی آنکھوں اس کے آنسوؤں سے بھیگی آواز ہوئی تو ان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ واپسی مڑے اور اس کے قریب آ کر اسے کندھوں سے پکڑا کر اٹھایا اور اس کے آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے بولے، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، یہ خدشہ اپنے دل سے نکال دو۔ تم نے کچھ ایسا نہیں کیا، تمہارا اس بات میں کوئی قصور نہیں ہے، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھلا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مجھے تم اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور تمہارے جذبات اور خدشات نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو، تمہارے حالات زندگی سے میں نے ایک بات اچھی طرح جان لی ہے کہ تم مضبوط اعصاب کی مالک ہو، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم بہادری سے حالات کا مقابلہ کرو۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن زندگی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ختم ہوتی ہے، اسی رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ اسی لیے ان آنکھوں میں یوں بار بار آنسو نہ آئے۔ وعدہ کرو میری خاطر بہادر بننے کی کوشش کرو گی؟ اجالا نے بے حد حیرت سے ان کی سنجیدگی، سچائی سے بھرپور آنکھوں کی طرف دیکھا اور نظریں نہ ہٹا سکی۔ کیسا ظلمی لمحہ تھا جس نے اس کے اپنے حساس میں لے لیا تھا۔ اس کا دل اپنے اختیار اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اسے یوں لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ جہازیب نے لمحوں میں اس کی حالت کا اندازہ کر لیا اور اسے فوراً بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش میں ایک ٹانگ ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کتنے لمحے یوں ہی گزر گئے، بڑی مشکل سے وہ اس ظلم سے نکل پائی۔ کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ انہوں نے ان کے سوال کا جواب دیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن میری کہانی سننے کے بعد تو میرے بارے میں اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اجالا۔ پھر کسی کہانی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور تمہارے چہرے پر لکھا تھا کہ تم بری کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک برے انسان کی گھاؤ نے جرم کی وجہ سے تمہیں کیسے بری ہو سکتی ہو؟ تم نے میری دل میں جگہ حاصل کی ہے، اور تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ جانے کیا تھا ان کی نگاہوں میں کہ اجالا کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ بکھر گئے۔
اس کے بے حد خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی جس نے ان کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے بابا سے نفرت ہے، لیکن میں اس سب باتوں کے باوجود ان سے نفرت نہیں کر سکی۔ میں آج بھی ان کی محبت کی ایک نظر کے لیے پیاسی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، ایک محبت کرنے والے باپ کی طرح، لیکن ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا۔ تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ جہاں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا تو اجالا نے بے اختیار ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آپ میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے خدا کو آخر کار مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھے آپ کی نیکسی تک پہنچایا، ورنہ میں جانے کہاں بھٹک رہی ہوتی۔ میرے بابا اور امی جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کی عزت تو خاک میں مل گئی ہوگی۔ وہ لوگوں کی باتوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں کیوں وہاں سے بھاگ گئی؟ ان کی سر تو شرم سے جھک گئے ہوں گے اور میں نے ان کو بے عزت کر دیا۔ میں بہت بری ہوں، بہت بری ہوں۔ وہ پھر بے اختیار رو رہی تھی، رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو جہانزیب کے ہاتھ پر بھگو رہے تھے، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے، کچھ بھی نہ کہا اور اسی طرح رونے دیا۔ جب وہ کھل کر رو چکی تو اپنا سر اٹھا جہانزیب سے سنجیدہ تھے۔ میں نے پھر ناراض کر دیا آپ کو؟ لگتا ہے میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں، انہوں نے اسے سنجیدگی سے کہا تو اجالا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آئی ایم سوری سر، آپ کا نام کیا ہے؟ ذرا جلدی خیال آ گیا ہے، مجھے جہانزیب کہتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں جہانزیب صاحب، جہانزیب نے بے ساختہ زور سے کہکا لگایا، میرے نام کو اتنا بھاری بھرکم نہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تم مجھے جہانزیب کہہ سکتی ہو یا زیب بھی کہہ سکتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں اب ذرا کم روں گی۔ جہانزیب کو پھر ہنسی آ گئی۔ رونا ضروری ہے تو کبھی کبھی تو رونا پڑتا ہے نا؟ اور وہ ذرا خوشی سے بولی۔ جہانزیب اس کے چہرے پر پھیلی روشنی کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ جسٹس نوید احمد نے پریشانی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرے اور ماتھے کو زور سے دبایا۔ پریشانی نے ان کے سر میں شدید قسم کا درد جگا دیا تھا۔ ابھی روز بروز پہلے وہ جسٹس کے عہدے پر فائز ہوتے، لیکن ان کے دل میں ذرا بھی خوشی نہ تھی۔ 4 روز پہلے جب اجالا غائب ہوئی تھی تو انہوں نے ارد گرد یہ بات پھیلا کے سب کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ اپنے کالج کے ٹرپ کے ساتھ اسلام آباد گئی ہے، لیکن ان کے دل کا ایک لمحہ کے لیے قرار نہ آیا تھا۔ وہ صحیح کسر فرزانہ کے ان کو انتہائی سفاکی اور بے رحمی سے آئینہ دکھانے سے پوری کر دی تھی۔ فرزانہ نے ان کے ظلم و ستم کی کتاب کا کوئی ورق نہیں چھوڑا تھا جو ان کو نہ سنایا۔ آپ اپنی اولاد کے غم نے ان کے دل سے ہر ڈر اور ہر خوف ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے ان سارے سالوں میں جو کچھ سہا تھا، وہ جو بھی محسوس کیا تھا، ان سے کہہ ڈالا تھا۔ فرزانہ نے ان کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ چاند کے ہر بات کے ساتھ ان کے ذہن میں وہ سارے درجے کھیلتے چلے گئے تھے، جن میں سے ایک ایک درجے پر ان کی بزیاتیوں کی داستان رقم تھی۔ فرزانہ کی تو بس ایک غلطی تھی کہ اس نے دھوکے سے اپنی محبت حاصل کی تھی، لیکن اس کی سزا کے طور پر انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی فراست بہت طویل تھی۔ انہوں نے نہ صرف فرزانہ کے اوپر محبت کے دروازے بند کر دیے تھے، بلکہ آرام اور سہولت کی زندگی بسر کرنے کی تمام مراعات بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھے، ان کی پریکٹس بہت اچھی چلتی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے گھر کو عیش و آرام کی زندگی سے محروم کر رکھا تھا۔ لگا بندہ خرچہ دیتے تھے، اس کی بات ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن وہ اس سے کئی گنا زیادہ آرام اور عیش سے رہ سکتے تھے، جس کی اجازت نوید احمد نے انہیں دے رکھی تھی۔ وہ پھر فرزانہ کو جلانے کے لیے فرید، معید اور اجالا سے محبت کا برتاؤ نہ کرتے تھے۔ اس کی محبت صرف اور صرف سویرا کے لیے مخلص تھی، کیونکہ وہ رخسانہ کی بیٹی تھی۔ پھر جب اجالا پیدا ہوئی تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کو گوارا نہ کیا، اگنور کیا، جس نے فرزانہ کے دل پر کتنے
چرکے لگائے تو یہ تو وہی جانتی تھی، لیکن ان کے چرکوں سے بے خبر نوید احمد بھی نہیں تھے۔ حالانکہ اجالا کو دیکھ کر قدرتی طور پر ان کے دل میں محبت پھوٹتی تھی۔ ان کا اکثر دل چاہتا تھا کہ اسے گود میں اٹھا کر پیار کریں، اسے اپنے سینے سے لگا کر دل کی حسرت پوری کریں، لیکن ایک انتقام کی آگ نے ان کو کبھی بھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ یہ سزا صرف فرزانہ کو نہیں دے رہے بلکہ خود کو بھی اور اپنی معصوم سی پیاری سی بیٹی کو بھی دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو چپ کر کے بھی اجالا کو پیار کر سکتے تھے، لیکن یہ خدشہ کہ وہ اپنی معصومیت میں فرزانہ کو نہ بتا دے انہیں ہمیشہ باز رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اجالا ان سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت کا ذرا بھی سے اظہار سے پاگل ہو جائے گی اور جوش میں بھاگی بھاگی ماں کے پاس جائے گی، اور فرزانہ کو ذرا سا سکون بھی ملے یہ تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پچھلے 2 ماہ سے فرزانہ کی اداسی اور اجالا کی بگڑتی صحت کو دیکھ کر وہ بے چینی کا شکار رہتے تھے۔ دل کی بے قراری اور حساسیت جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے دن کو ڈاکٹر کو لینے گئے تو وہ اس کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ اجالا اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے گی، اور اگر کبھی انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ان کی معصوم اور پیاری محروم بیٹی کا کیا افتادات ٹوٹی ہے تو ان کا دل غم سے پھٹ جاتا۔ کاش کس طرح وہ اپنی زیادتیوں کا مداوع کر سکے، لیکن کاش اجالا کہیں مل جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔